الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں بنائے ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں؟ تثنیہ میں دو کا لفظ آتا ہے نا، واحد ایک تثنیہ عربی میں صرف ہوتا ہے دو، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ سوال ہے، اور سوال میں ہی جواب ہے کہ جب ہم نے آپ کے لیے دو آنکھیں بنائی ہیں تو ان دو آنکھوں کو استعمال کریں۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اور عین کسی چیز کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ عین الشیء، کسی چیز کا بالکل اہم حصہ جو ہوتا ہے اس کو عین کہتے ہیں۔ پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، حفاظت کرنے والے کو بھی عین کہتے ہیں، چوکیدار کو بھی عین کہتے ہیں، اور سونے کو بھی عین کہتے ہیں، سونا، اس لیے کہ وہ بھی معاملات طے کرنے میں مین کردار ادا کرتا ہے، یعنی کرنسی اصل تو وہی سونا ہی ہے۔ تو عین، انسانی آنکھ میں بھی عین وہ اہم حصہ جو پوری بدن کی حفاظت کے لیے ایک چوکیدار کا کام کرتا ہے، آپ کو خطرات سے بچانے کے لیے خطرات کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، دکھاتا ہے کہ یہ خطرہ ہے۔ یہ ہو گئی آنکھ۔ آنکھ کا بہت بڑا رول ہے انسانی بدن کی حفاظت میں، کہ وہ خبردار کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ چیز مہلک ہے، خطرناک ہے، انسان اس سے بچتا ہے۔ اور اس کا ایک کردار جو ہے وہ انسان کو کائنات کی خوبصورتیوں سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اگر آنکھ نہ ہو تو کائنات اندھیری ہے، نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ انسان کی دو آنکھیں انسان کو چیزوں کے درمیان ڈسٹینس کو بھی بتانے کے لیے رکھی گئی ہیں، اور یہ آنکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گھومتی ہیں، اور اگر ایک آنکھ گھومتے وقت کسی اور طرف چلے اور دوسری آنکھ دوسری طرف چلے تو ایک ہی پڑی ہوئی چیز دو نظر آتی ہیں۔ ایک چیز ایک ہی ہوگی لیکن نظر دو آ رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان ایسا تعلق رکھا ہے کہ جتنے فاصلے سے جتنی ڈگری پر ایک گھومتی ہے دوسری بھی اسی ڈگری پر گھومتی ہے، تاکہ چیز ایک ہی نظر آئے اور انسان کی معلومات خراب نہ ہوں، غلط نہ ہوں، درست معلومات ہوں۔ ہمارے ایک استاد واقعہ سناتے تھے کہ ایک بچے کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں سے گلاس لے آؤ، تو وہ آنکھ اس کی یعنی دو چیزیں نظر آتی، جسے ہم اردو میں بھینگا کہتے ہیں، اس طرح کا تھا۔ تو وہ اس نے آ کر پوچھا کہ وہ وہاں دو گلاس رکھے ہیں تو کون سا لے کر آؤں؟ تو استاد کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ ایک توڑ دو دوسرا لے آؤ۔ تو اس نے ایک توڑا تو پھر کہتا ہے کہ دوسرا ہے ہی نہیں وہاں پر، کیونکہ وہ تھا ہی ایک۔ دو آنکھیں چیز کے حقائق کو پورے طریقے سے سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں تاکہ فاصلے معلوم ہو سکیں۔ آنکھیں چیز کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں تاکہ انسان کو اس چیز سے خبر معلوم ہو سکے، ایک سینس ہے۔ اب اگر ایک آدمی آنکھ کو استعمال نہیں کرتا، استعمال نہ کرنے کا مطلب اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، ویسے تو کرتا ہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آنکھ کو استعمال نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس سے اس کا حساب لیں گے۔ یہاں جو انسان یہ کہہ رہا تھا نا پچھلی آیت میں کہ الم یرہ احد، کہ اس سے کسی نے دیکھا نہیں، اسے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری آنکھ دیکھتی ہے، اس آنکھ کے بنانے والا جو اللہ ہے نا وہ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ جس آنکھ کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہو نا، اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ دیکھنا بھی کوئی سینس ہے اور دیکھنا بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، اس آنکھ کا جو پیدا کرنے والا ہے نا وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ علم نجعل لہ عین، تو بہت زیادہ قوی قسم کا جواب، بہت ٹھوس قسم کا جواب اس انسان کو دیا گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ پا رہا۔ آنکھ کے بارے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے آپ کو کیا زبان نہیں دی؟ علم نجعل لہ، کیا ہم نے اس کے لیے زبان نہیں بنائی؟ زبان بھی، اس کا بھی انسانی بدن میں کئی رول ہیں۔ ایک رول تو اس کا کتنی تیزی کے ساتھ جب ہم کھانا چبا رہے ہوتے ہیں
تو کتنی تیزی کے ساتھ وہ اس کو کھانے کو اٹھا اٹھا کر دانتوں کے نیچے، داڑھوں کے نیچے دیتی ہے اور خود اپنے آپ کو بچاتی ہے، کس سپیڈ کے ساتھ۔ اوپر آنکھ کی سپیڈ بھی 1 سیکنڈ میں 10 بار وہ بند ہو سکتی ہے، اور زبان کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے، رفتار بہت زیادہ ہے۔ زبان کا ایک رول چکھنا بھی ہے، چیز کا ذائقہ چکھنا، اور چکھنے کا پورا جو سینس ہے وہ اسی کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد بھی اسی طرح کا گوشت موجود ہے، لیکن وہ چکھ نہیں سکتا، چکھتی زبان ہی ہے خود ہی۔ چکھنے کا سینس جس نے زبان کے اندر رکھا ہے وہ پورے طریقے سے آپ کے حالات سے واقف ہے۔ زبان کا ایک کام بولنا بھی ہے، اور یہ بہت بڑا رول ہے زبان کا، بولنا، الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کی درست ادائیگی میں کس حرف کو کس جگہ سے ادا کرنا ہے ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، ہم سوچ رہے نہیں ہوتے، یا ہم بغیر کسی ارادے کے لفظ بولتے جا رہے ہوتے ہیں اور زبان اتنی رفتار کے ساتھ وہاں پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو اس کی رفتار ہے ادائیگی میں، یہ بھی کمال کی ہے۔ وشفتین، اور ہم نے آپ کو کیا 2 ہونٹ نہیں دیے، یا کیا ہم نے اسے 2 ہونٹ نہیں دیے؟ الم نجعل لہ شفتین، کیا ہم نے اس کے 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ 2 ہونٹ جو ہیں یہ بھی الفاظ کی ادائیگی میں رول ادا کرتے ہیں، خاص کر کے 4 حرف جو ہیں، با، فا، میم اور ادغام جو ہے غنہ، یہ ان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور حروف کی ادائیگی میں ہونٹوں کا جو کردار ہے وہ انسان کے سامنے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب انسان سے حساب لیں گے نا، تو اگر انسان نے کہا کہ میرے اوپر تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حاوی آ گئی تھیں، تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تجھے 2 آنکھیں دی تھیں اور ان 2 آنکھوں کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر پردہ نہیں لگایا تھا، جس کو بند کرنا اور کھولنا تیرے اپنے اختیار میں دے دیا تھا۔ آنکھیں ہم نے بنائی، پردے ہم نے بنائے، اس کو بند کرنا اور کھولنا کا اختیار تجھے دے دیا۔ اگر ایک چیز حرام تھی دیکھنا، ہم نے اس کو منع کیا تھا دیکھنے سے، تو کیا اس وقت تو اس پردے کو خود بند نہیں کر سکتا تھا؟ یا اگر ہم نے ایک چیز کو دیکھنے کا حکم دیا تھا تو کیا اس وقت تو اس پردے کو کھول نہیں سکتا تھا؟ اگر کھولنا اور بند کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے تو پھر اس سے پوچھا بھی جائے گا کہ اس آزادی سے تو نے کیا کمایا۔ اگر ایک انسان یہ شکایت کرے گا کہ میں نے کچھ جذبات میں بولا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو 2 ہونٹ دیے ہیں، جن 2 ہونٹوں کو اگر وہ بند کرے تو بول بند ہو جاتا ہے۔ اگر ان 2 ہونٹوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، تو جب نہیں بولنا ہو تو بند کر لیں، اور جب بولنا ہو تو کھولیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں بولنا، تو اس وقت ہونٹوں کو بند کرنا تھا نا، اور جس وقت اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو بولیں تو ان کو کھولنے کا اختیار بھی تو آپ کے پاس ہے، بولیں، پھر اس وقت بولیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 راستوں کی رہنمائی فرما دی۔ ہدینا، ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے الایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا، اور ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی توفیق مل جانا۔ کیا ہم نے تجھے دونوں راستوں کی توفیق نہیں دی تھی؟ نجد، نجد جو ہے اس پہاڑی راستے کو کہتے ہیں جو اونچائی کی طرف جا رہا ہو، اور یہ مشکل ہوتا ہے چلنا، اس پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے دونوں راستوں پر چلنے کی آپ کو طاقت نہیں دے دی؟ دونوں مشکل راستے، نیکی بھی مشکل ہے اور برائی بھی مشکل ہے۔ انسان کہتا ہے نیکی کرنا تو مشکل ہے، برائی کرنا آسان ہے۔ نہیں، برائی کرنا بھی بڑا مشکل ہے اس آدمی کے لیے جو شریف ہو۔ شریف آدمی کے لیے برائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی جس نے کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالا ہو تو گالی دینا پڑ جائے تو اس کے لیے ایک پہاڑ ہے، گالی دینا بہت مشکل کام ہے۔ برائی کرنا انہی لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جو عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ورنہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، نیکی بھی بڑی مشکل ہے اور برائی بھی بڑی مشکل ہے۔ تو جس مشکل کو آپ کرو گے بڑے ارادے کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی مشکل کے ساتھ اسے کرو گے، تو مشکل کے ساتھ جس کام کو کیا اگر وہ غلط ہوا تو اللہ رب العزت اس سے کیا پوچھیں گے نہیں اس بارے میں کہ اس غلط کام کو اتنی مشکل اٹھا کے کیوں کیا تھا۔ اور اگر ایک آدمی اچھا کام کرے گا تو اللہ رب العزت کیا اس کو انعام نہیں دیں گے کہ
تم نے اتنا مشکل کام اتنے اہتمام کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا یہ لو اس کا انعام۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جن چیزوں کا سوال کیا ہے، بہت جو ہے وہ طاقتور جواب ہے انسان کے پاس کہ انسان کو یہ چیزیں دی گئی ہیں اور انسان ان چیزوں سے مستفیض ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو انسان مستفیض نہ ہوتا۔ اگر وہ ان کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔